اس نے مجھے وہی میڈیسن دوبارہ سے کھلائی۔ اسے کھانے کے بعد مجھ پہ پھر غنودگی سی چھانے لگی۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کے لیے تھی کہ جب بھی اسے کھانے کے بعد مجھے ہوش آتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے میرا وجود بالکل بے جان ہو گیا ہے، جیسے میں نے کوئی بہت مشقت والا کام کیا ہے۔ اس بار جب میری آنکھ کھلی تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میرے گلے میں اس قدر تکلیف تھی کہ لگ رہا تھا جیسے میں بہت زور زور سے چلا چکا ہوں۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی مجھے دھندلے سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وکیل میرے بیڈ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے، دوسری کرسی پہ دعا بیٹھی ہے۔ میں کیا بڑبڑا رہا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں پھر سے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سر میں درد تھا۔ لگ رہا تھا کہ میں بخار میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ میرا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ میں ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے نیم غنودگی میں ہی پانی پانی کہا۔ وہ میرے پاس آئی، مجھے بیٹھنے میں مدد کی، پھر مجھے پانی پلانے لگی۔ بار بار میری پیشانی پہ اپنے ہاتھ کی پشت رکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا پورا وجود ٹوٹ رہا ہے۔ میں پانی پی کے دوبارہ سے سو چکا تھا۔ پھر جب دوبارہ حواسوں میں آیا تو دن کی روشنی تھی اور وہ مجھے جگا رہی تھی۔ کہنے لگی ناشتہ کر لو، تمہیں میڈیسن دے دوں، پھر تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ مجھے اس پہ غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ کون سی دوائیاں دے رہی ہو مجھے؟ وہ کہنے لگی بار بار ایک ہی سوال کرتے ہو تم، میں جواب تمہیں دے چکی ہوں۔ بہرحال اگر میں اسے کچھ بھی الٹا سیدھا کہتا تو وہ مجھے ناشتہ بھی نہ دیتی۔ میں نے ناشتہ کیا، میڈیسن کھائی۔ آدھے گھنٹے بعد جا کے مجھے کچھ سکون سا ملا۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ بہت بہت شکریہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو کہ میری محبت میں اپنا سب کچھ مجھے دے دو گے۔ تم جیسا عاشق تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں ابھی بھی نافہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہی ہو؟ کہنے لگی پتہ ہے آج مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگ رہی، تم جو چاہے مجھے کہہ سکتے ہو۔ آج تو مجھے تم پہ جی بھر کے پیار آ رہا ہے، چومنے کا دل چاہ رہا ہے تمہیں۔ میں نے کہا تمہاری حسرت بھی میں پوری کر دوں گا، ایک بار مجھے ٹھیک ہونے دو، تمہاری یہ خواہش ایسی پوری کروں گا جیسے اس رات پوری کی تھی۔ مجھے لگا میری یہ بات سن کے وہ تپ جائے گی، لیکن وہ ہنس رہی تھی۔ پھر کچھ کاغذات اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے دکھانے شروع کیے اور ان کاغذات کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ مجھے ہلکا ہلکا سا یاد آنے لگا کہ میں نے وکیل کو اپنے کمرے میں بیٹھے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ کاغذات اس سے چھینتا وہ پیچھے کر چکی تھی۔ کہنے لگی ایسے کیسے، اتنی آسانی سے کیسے؟ ان کاغذات کے تحت میں اپنی ہر چیز کی پاور آف اٹارنی دعا کے نام کر چکا تھا۔ میں نے کہا یہ سب غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا میرا موبائل دو، میں وکیل سے بات کرتا ہوں۔ کہنے لگی تمہیں میں اتنی اچھی لگتی ہوں کیا کہ سب کچھ اپنے نام ہونے کے بعد میں تمہاری وکیل سے بات کرواؤں گی؟ اس وقت تم بالکل خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری ہر چیز کی مالک میں بن چکی ہوں۔ بس ایک بڑی کمال کی میڈیسن ہے جسے کھلاتے ہی تم پاگل ہو جاتے ہو، اور پاگل پن کے دورے کے بعد تم وہی کرتے ہو جو میں تم سے کہتی ہوں۔ اپنی ہر چیز کی پاور تم مجھے دے چکے ہو۔ میں جو چاہے بیچ سکتی ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں۔ جس دولت کے گھمنڈ میں تم نے میری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی تھی وہ اب میرے نام ہو چکی ہے۔ وہ جو کچھ میرے ساتھ کر چکی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کو جان سے مار ڈالوں۔ مجھے اپنی بے بسی پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کیا ہے تم نے، بتاؤ؟ کہنے لگی زیادہ کچھ نہیں کیا، بس پاور آف اٹارنی پہ تمہارا انگوٹھا لگوایا ہے، وکیل کے سامنے تم سے اس بات کا اعتراف کروایا ہے کہ تم واقعی سب کچھ میرے نام کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تم ٹھیک نہیں ہو، اس لیے تم یہ چاہتے ہو کہ سب کچھ میں سنبھال لوں۔ اس کی باتیں میرا فشار خون بڑھا رہی تھیں۔ کہنے لگی سوچ رہی ہوں یہ بنگلہ بیچ دوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے کہا خبردار جو تم نے میری کسی چیز کو بیچنے کی کوشش کی، تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ میری محنت کی کمائی کا کمایا ہوا ہے۔ کہنے لگی ہاں جانتی ہوں، میرے باپ کا نہیں ہے،
तुम्हारा है, इसीलिए तो मुझे घुटन होती है, यहाँ पे सांस लेना मुहाल लगता है। मैं जानता था मैं उससे ज़्यादा सख्ती से बात करूँगा तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा, देखो तुम ये चाहती थी ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम वकील को बुलाओ और मेरी सब चीज़ें मुझे वापस लौटा दो। मुझे लगा शायद वो इस बात पे मान जाएगी, लेकिन वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं क्यों तलाक लेने लगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और अगर तुमने मुझे तलाक देनी है तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तलाक दो और चलो शाबाश निकलो मेरे घर से बाहर। मैं चुप हो गया, मेरा बस नहीं चल रहा था मैं क्या ना कर गुजरूं। खाना वही मुझे देती थी, अलबत्ता जब मुझे वॉशरूम जाना होता था तो एक मुलाजिम आता था जो बिल्कुल नया था, जिसे मैं नहीं जानता था। वो सारे मुलाजिमीन बदल चुकी थी और जो उसने रखे थे वो उसी का कहा सुनते थे। एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय आया, मेरी पट्टियाँ चेंज करके गया, दवाई लगा के गया। तब भी वो मेरे सर पे खड़ी थी ताकि मैं किसी से बात ना कर सकूं, कुछ कह ना सकूं। अगर मैं कुछ भी कहता तो वो उसको बाहर भेज देती और मेरा इलाज भी रोक देती। बस एक बार मैं ठीक हो जाता, फिर मैं उस लड़की से अपना सब कुछ वापस ले लेता। ये मेरे दाएं हाथ का खेल था, इसलिए मैंने खामोशी में ही आफियत समझी। फिर मैंने सोचा कि औरत को ज़ेर करने का बस एक ही तरीका है, और वो है मोहब्बत। वो मोहब्बत की आंच पाते ही पिघलने लगती है, और ये हथियार मर्द अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है। जब वो दोपहर का खाना लेके आई तो ट्रे मेरे सामने रख दी। वो मुझे अपने हाथ से ही खिलाती थी क्योंकि मैं खा नहीं सकता था। एक हाथ पे प्लास्टर था, दूसरे हाथ में पट्टियाँ थीं। आज मैं उसे बड़े गौर से देख रहा था, नफ़रत से मुंह फेर के नहीं बैठा हुआ था, और मेरा यूं गौर से देखना शायद उसे परेशान करने लगा। कहने लगी, मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। मैंने कहा, क्यों? बीवी हो तुम मेरी, देख नहीं सकता तुम्हें, अच्छी लगती हो मुझे, अच्छी लगती थी तभी शादी की थी तुमसे। ये अलग बात है कि मेरी मोहब्बत का तरीका कुछ गलत था। वो कहने लगी, देखो मेरे साथ इस किस्म की बातें ना ही करो तो बेहतर है। ये ना हो मैं तुम्हारा खाना पीना भी छीन लूँ और तुम्हें भूखा रखूँ। खाना मैं वैसे भी खा चुका था। मैंने कहा, ठीक है मार डालो, इस वक्त तुम बाइख्तियार हो, मेरे साथ जो चाहे कर सकती हो। शाम को मुझे चाय पिलाने के लिए वही मुलाजिम आया, रात का खाना भी वही लेके आया। मैंने कहा, दुआ कहाँ है? कहने लगा, वो बाहर हैं, खाना खा रही हैं। मैंने कहा, उसे बोलो मुझे आके खाना खिलाए। वो लड़का कहने लगा, साहब जी, बेगम साहिबा कह रही हैं कि आज के बाद खाना मैं खिलाऊंगा। उसने ट्रे मेरे सामने रखी। मैंने कहा, उठा के ले जाओ, मुझे नहीं खाना। वो ट्रे उठा के बाहर ले गया। कुछ देर बाद दुआ आई, कहने लगी, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने कहा, तुम खिलाओगी तो खाऊंगा। मेरी बात सुन के नज़रें चुराने लगी। कहने लगी, देखो तुम्हारी इस किस्म की बातें मुझे वैसे ही जहर लगती हैं और तुम भी मुझे जहर लगते हो। मैंने कहा, वो तो मैं तुम्हें शुरू से लगता हूँ। खाना तो खिला ही रही थी ना, अभी भी खिलाओगी तो खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। वो कहने लगी, भूखे मर जाओगे। मैंने कहा, अच्छी बात है, मेरा सब कुछ वैसे भी तुम्हारा हो चुका है, मेरे मरने पे वैसे भी तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, और इस तरह की ज़िंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ। बेबसी से हर वक्त बेड पे बैठा रहता हूँ, इससे अच्छा है मर ही जाऊँ। वो कहने लगी, ठीक है, शौक़ से भूखे रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह के वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। रात के 12 बजे भूख से मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं सोच रहा था कि आज खाना खा ही लेता तो अच्छा था। उस लड़की को क्या फ़र्क पड़ता है, वो कौन सा मुझसे मोहब्बत करती है। 1 बजे वो कमरे में आई, दूध का गिलास हाथ में था, मेरे पास आई और मेरे लबों से लगा दिया। मैं उसे देख रहा था, साथ साथ घूंट पी रहा था। इतनी भी बुरी नहीं थी, दिल में कहीं ना कहीं नरम गोशा रखती थी, फिक्र थी कि मैं भूखा हूँ। पूरा गिलास मैंने दूध का पी लिया। फिर मेरी मेडिसिन निकाल के मेरे मुंह में डालने लगी। मैंने वो भी बड़े आराम से खा ली, लेकिन मैं उसे ही देखे जा रहा था। मैं जानता था कि औरत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अपने ऊपर जितनी मर्जी नफ़रत के खौल डाल ले,
لیکن مرد کی محبت پاش نظریں ہر خول کو توڑ دیتی ہیں۔ دوائی دینے کے بعد وہ چپ چاپ صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا، اور اس نائٹ بلب کی روشنی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور بڑی وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ گزاری ہوئی رات یاد آنے لگی۔ میں نے واقعی بے رحمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شاید میری نظروں کی تپش سے اس کو بے چینی ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ میں صبح ناشتے پہ بھی انکار کر چکا تھا، اس لیے مجبوراً اسے آنا پڑا۔ کہنے لگی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟ کیا کہتا ہوں تمہیں؟ صرف ایک ہی تو ذمہ داری ہے کہ تم مجھے کھانا کھلاتی ہو، اور مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ہاتھ سے کھانا۔ وہ کہنے لگی اگر تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ میں تمہاری جائیداد تمہیں واپس کر دوں گی تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ ویسے بھی تمہارے پاس ہی آنی تھی۔ کہنے لگی جی نہیں، تم مجھے طلاق دینا چاہتے تھے، شادی تم نے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اب وہ لے چکے ہو تو پھر اتنی شرافت کیوں دکھا رہے ہو؟ وہ اس وجہ سے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا ناشتہ کروا رہی ہو یا پھر میں بھوکا بیٹھا رہوں؟ کہنے لگی بیٹھے رہو، میں بھی دیکھتی ہوں کب تک بھوکے رہتے ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ شام کو وہی وارڈ بوائے آیا پٹی کرنے کے لیے، تو میرے دائیں ہاتھ پہ اس نے پٹی نہیں کی۔ کہنے لگا کافی حد تک زخم ٹھیک ہو چکا ہے، اب آپ اسے کھلا رہنے دیں، اپنا ہاتھ بھی آپ موو کر سکتے ہیں۔ میرا ہاتھ اب کافی ٹھیک سے کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو کہ پٹی باندھ دو۔ وہ لڑکا کہنے لگا لیکن ابھی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ اس نے پٹی باندھ دی۔ وہ جا چکا تھا۔ میں نے دعا کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ کمرے میں آئی، کہنے لگی اب کیا ہے؟ اگر بھوک لگ رہی ہے تو کھانا تمہیں اسی لڑکے سے کھانا پڑے گا، میں نہیں دوں گی۔ اسے ابھی بھی میری بھوک کی پرواہ تھی۔ میں نے کہا پانی پلا سکتی ہو یا وہ بھی نہیں پلاؤ گی؟ سائڈ ٹیبل پہ جگ بھی پڑا تھا اور گلاس بھی۔ میرا ہاتھ اب ٹھیک سے کام کر رہا تھا، میں چاہتا تو خود بھی پی سکتا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس آئی، گلاس میں پانی بھرا اور میرے لبوں کو لگا دیا۔ پانی میں پی چکا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ گلاس رکھا، جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اگلے ہی لمحے وہ میری گود میں آ گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، میرے پٹی والے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں جان کیسے آ گئی، یہ ٹھیک کیسے ہو گیا۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا ابھی بھی میرے ایک ہاتھ میں اتنا دم ہے کہ تمہیں بے بس کر سکتا ہوں۔ اسے میں ایک ہی ہاتھ سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اب میری مضبوط گرفت سے بھی وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ کہنے لگی چھوڑو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا پہلے وعدہ کرو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ گی۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ میں نے کہا معاف نہیں کر سکتی مجھے؟ میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا تھا، مخمور انداز میں۔ کہنے لگی نہیں، چھوڑو ورنہ وہی گولی کھلا دوں گی، 4 دن ہوش نہیں آئے گا تمہیں۔ میں نے کہا کھلا دو، تمہیں میں اتنا ہی برا لگتا ہوں تو ایک ساتھ ساری گولیاں کھلا دو، جان چھوٹ جائے گی تمہاری مجھ سے۔ میرا سب کچھ آلریڈی تمہارے پاس ہے، تمہاری زندگی کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ وہ گھبرائی تھی، کہنے لگی مجھے چھوڑو۔ میں نے کہا دعا آئی لو یو، تم بے حد خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کے تم سے دور رہنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ وہ کہنے لگی آئی ہیٹ یو، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، تبھی میرے پلستر والے ہاتھ پہ وہ مکے برسا چکی تھی۔ میں کراہ کے رہ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، اپنا بازو پکڑ کے کراہنے لگا۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کیا ہوا، بہت درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، جاؤ یار یہاں سے، آئندہ نہیں ہاتھ لگاؤں گا تمہیں۔ میں اپنا ہاتھ دبا رہا تھا۔ وہ شاید کچھ شرمندہ سی ہوئی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی تو کھانے کی ٹرے لے کے آئی۔ میرے اس بازو میں بے تحاشا درد تھا۔ کہنے لگی کھانا کھا لو تو میں تمہیں میڈیسن دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے بازو کو ابھی بھی دبا رہا تھا۔
کہنے لگی آئی ایم سوری، یہ کہہ کے نظریں چرانے لگی، پھر نوالا بنا کے میرے منہ کے قریب کیا۔ میں نے کھانا کھایا، پھر میڈیسن بھی کھا لی۔ اب نہ تو وہ مجھے پاگل پن کی میڈیسن دے رہی تھی، نہ ہی میرے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہی تھی۔ آفس کا مینیجر ہر ہفتے میرے پاس آتا تھا اور میں اسے بتاتا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ 20 دن کے بعد میرے ہاتھ کا پلستر اتر چکا تھا۔ ہاتھ کو میں تھوڑا تھوڑا موو بھی کرنے لگا تھا، لیکن پاؤں کا درد ابھی بھی باقی تھا۔ لیکن اب میں نے اپنے لیے ایک اسٹول منگوا لیا تھا جس پہ ہاتھوں کا دباؤ ڈال کے میں ایک پاؤں سے تھوڑا تھوڑا چل لیتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ ایک بار جب مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو میں نے کہا کہ آج میرے ساتھ لیٹ جانا۔ میری بات پہ اس نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ وہ میرے پاس کھانے کی ٹرے رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کہنے لگی، نہیں، آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، تم اب یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ برا تو تم نے بھی میرے ساتھ کیا ہے۔ کیا پھر بھی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی نفرت کا جذبہ باقی ہے؟ تو ٹھیک ہے، لے لو بدلہ۔ میرے یہ کہنے پہ وہ چپ چاپ ٹرے اٹھا کے چلی گئی۔ رات کا 1 بج گیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آئی۔ میں کئی بار اسے پکار چکا تھا۔ پھر میں اس ٹائم دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ دنوں میں پلستر بھی اتر جانا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی، اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے نروس ہوئی۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، وہ تو مجھے بھی نہیں آ رہی، اکٹھے جاگ لیتے ہیں، لیکن اپنے کمرے میں۔ میری بات پہ اس نے نظریں چرائیں تھیں۔ میں نے کہا، میں تم سے اپنے رویے کی کئی بار معافی مانگ چکا ہوں۔ اگر تم ابھی بھی مجھ سے یہ کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تم اب مجھ سے نفرت نہیں کرتی، تم میرا خیال رکھتی ہو۔ میں کھانا نہ کھاؤں تو تم پریشان ہو جاتی ہو۔ محبت اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھو، ساری زندگی ہم لوگ یوں ناراض تو نہیں رہ سکتے۔ پلیز معاف کر دو مجھے۔ میں ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں میرے لیے اب نفرت کہیں نہیں تھی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ وہ نرم پڑ جائے تاکہ جو کچھ اس نے مجھ سے بے ہوشی کی حالت میں چھینا ہے وہ میں اس سے واپس لے سکوں، اور پھر میں اسے بتاؤں گا کہ میں وہی ہاشم کیسر ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ان پہ لبوں سے لگا لیا۔ پلیز دعا، بھول جاؤ جو ہو چکا۔ وہ کھڑی ہو گئی، مجھے بھی سہارا دے کے کھڑا کیا۔ میں اپنے اسی کرسی نما اسٹینڈ کے ذریعے کمرے تک گیا۔ اس بار وہ میرے بیڈ پہ ہی لیٹی تھی، مگر گھبرائی سی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سو چکا تھا۔ چند روز کے بعد پاؤں کا پلستر بھی اتر چکا تھا۔ میں اسٹک کی مدد سے چلنے لگا تھا، اب آفس بھی جانے لگا تھا۔ کاروبار کا کافی حرج ہو چکا تھا، اس لیے 1 ہفتہ مجھے سب کچھ ٹھیک کرنے میں لگ گیا۔ میں تھکا ہوا گھر آتا تھا تو دعا کو دیکھ کے ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ میرے لیے تیار بھی ہوتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے دعا سے کہا کہ تم اپنی والدہ کو جتنے چاہو پیسے دے سکتی ہو تاکہ انہیں مشکل پیش نہ آئے۔ وہ کہنے لگی، کچھ پیسے میں بھیجتی ہوں اور کچھ میرے بڑے بہنوئی بھی دیتے ہیں انہیں۔ جب تک حذیفہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، بس اس وقت تک امی کو ضرورت پڑے گی۔ میں نے ایک چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، مجھے 25 لاکھ کی ضرورت ہے اور میرا سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ مجھے کام پہ پیسے لگانے ہیں کیونکہ بہت حرج ہو چکا ہے۔ تم سائن کر دو تو میں یہ پیسے نکلوا لوں۔ میری بات سن کے کہنے لگی، وہ میں نے صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ مجھے آپ کے پیسے اور آپ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ آپ جب چاہیں وکیل کو بلا سکتے ہیں۔ میں یہی سننا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تم وہ دے دو، باقی سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ جب میں تمہارا ہوں تو میرا سب کچھ تمہارے پاس رہے یا میرے پاس، ایک ہی بات ہے۔ لیکن وہ بالکل یوں بن چکی تھی، کہنے لگی، نہیں، میرا مقصد آپ کی چیزوں پہ قبضہ کرنا نہیں تھا، ویسے بھی میں آپ کی غلطیوں پہ آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، بہت شکریہ،
یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اگلے ہی روز میں نے وکیل کو بلوایا اور سب کچھ واپس میرے پاس آ چکا تھا۔ لیکن رات کو مجھے ایسے لگا جیسے دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ واش روم میں تھی اور الٹیاں کیے جا رہی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، لیمپ آن کیا۔ جب وہ واش روم سے باہر آئی تو بے حال تھی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسٹک کی مدد سے چلتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پاس لایا۔ وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، شاید بدہضمی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تم بیٹھو یار، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، آپ کے پاؤں میں ویسے ہی تکلیف ہے، میں لے لوں گی۔ لیکن اس کی رنگت مجھے پیلی سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں لے کے آتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر گیا، فریج سے پانی نکال کے گلاس میں ڈال کے اس کے لیے لے کے آیا۔ اس نے بس 2 گھونٹ پانی کے پیے اور لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ میں پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اسے اپنے قریب کر کے میں بھی سو چکا تھا۔ وہ میرے کسی عمل پہ اب مجھے روکتی نہیں تھی۔ زندگی اچھی خاصی چل رہی تھی، لیکن چند روز بعد دعا کی طبیعت ایسے ہی رہی۔ میں بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ کہنے لگی میں چلی جاؤں گی۔ ایک بار میں گھر آیا تو وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ملازموں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ تبھی ڈور بیل ہوئی۔ ملازمہ نے کہا کہ آپ کی دوست آپ سے ملنے آئی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بلا لو اسے اندر۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھا جب رانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک بزنس مین کی پرسنل سیکرٹری تھی جسے میں نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا، اور اس کی وجہ سے میں اس بزنس مین کو کافی نقصان پہنچا چکا تھا، کیونکہ وہ میرے اشاروں پہ کام کرتی تھی۔ بدلے میں اس کے ساتھ کافی کچھ کر چکا تھا، پیسے بھی دیتا تھا اور وقت بھی دیتا تھا۔ اسے شادی کی جھوٹی امید بھی دے رکھی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کے میں کچھ بیزار سا ہوا، لیکن اس سے بگاڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے اس سے ابھی بھی کام تھا۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ پتہ چلا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کیا دشمن نے وار کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں، دشمنوں کو تو میں نے ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے چوٹیں تو لگی تھیں، ابھی بھی لنگڑا کے چلتا ہوں۔ میری بات پہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی میں نے سنا ہے تم نے شادی کر لی۔ میں نے کہا نہیں یار، وہ تو بس ایسے ہی ایک لڑکی کو تھپڑ مار دیا تھا تو اس سے بدلہ لینا تھا۔ بدلہ تو لے چکا ہوں، لیکن پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ کہنے لگی تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں شادی تمہیں سے کروں گا۔ کہنے لگی تو پھر ابھی تک اس لڑکی کو چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ بے ہوشی میں میری ہر چیز اپنے نام کروا چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ محبت کا کچھ ناٹک کرنا پڑا۔ کچھ دن پہلے یہ سب کچھ اپنے نام واپس لگوایا ہے۔ اب وہ میرے لیے بالکل بیکار چیز ہے، میں بہت جلدی اسے چھوڑ دوں گا۔ تم بے فکر رہو، شادی تمہیں سے کروں گا۔ یہ سن کے وہ میرے پاس بیٹھ گئی، میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے دعا کھڑی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ رانیہ کے ہاتھ سے کھینچا۔ مجھے یوں رانیہ کے ساتھ بیٹھے دیکھ کے اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ کہنے لگی یہ ہے وہ لڑکی؟ میں نے کہا ہاں، تم جاؤ یہاں سے، میں آفس میں تم سے ملوں گا۔ کہنے لگی اچھا، مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا ہاشم، تمہاری خاطر میں نے تمہارے کہنے پہ بہت کچھ کیا ہے، میرے احسانات کو بھولنا مت، مجھے بس تم سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں تم سے آفس میں آ کے بات کروں گا، تم جاؤ ابھی یہاں سے۔ پتہ نہیں میں کیوں یہ چاہتا تھا کہ دعا یہ سب دیکھتی۔ رانیہ جا چکی تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا۔ مجھے دوسرے کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھولنا چاہا لیکن لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دعا دروازہ کھولو۔ کہنے لگی چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا اچھا دروازہ تو کھولو، میری بات تو سن لو، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ مجھے لگا رو دھو کے جب وہ میرے پاس آئے گی، مجھ سے پوچھے گی تو میں اسے بتا دوں گا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں رانیہ سے کیسے جان چھڑاؤں۔ رات کا کھانا بھی دعا نے نہیں کھایا، مجھ سے بھی ٹھیک سے کھایا نہیں گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ کئی بار میں نے دروازے پہ دستک دی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔
میں اپنے کمرے میں آ کے سو گیا کہ اس سے صبح بات کر لوں گا، لیکن جب میں صبح اٹھ کے کمرے سے باہر آیا تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں گیا لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی بی بی صاحبہ تو صبح ہی صبح چلی گئی تھیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی وہ انہوں نے منع کیا تھا مجھے ملازمہ پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں جلدی سے باہر گیا، ڈرائیور سے کہا کہ سیدھا دعا کے گھر چلو، لیکن جب اس کے گھر پہ پہنچا تو دروازے پہ تالا لگا تھا۔ پتہ نہیں اس کے گھر والے کہاں چلے گئے تھے اور وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ چند گھنٹے پہلے ان کی بیٹی آئی تھی، وہ اپنی والدہ اور بھائی کو لے کے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتہ۔ میں اس کی بڑی بہن کے گھر گیا، اس کی بہن ہکا بکا میری شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے تو کسی بات کا علم نہیں ہے، کہاں ہے میری بہن، میرا بھائی، میری والدہ، آپ بتائیں مجھے۔ میں نے کہا میں خود پریشان ہوں، مجھے یہ لگا شاید تمہارے گھر پہ ہوں گے۔ میں نے اسے ہر ممکن جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ اسے کال کی تو اس کا موبائل میرے گھر پہ ہی موجود تھا، یہاں سے وہ کچھ بھی لے کے نہیں گئی تھی، اس کے کپڑے تک الماری میں پڑے تھے، وہ خالی ہاتھ چلی گئی تھی، اور میرا یہ حال تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں بار بار خود کو کوس رہا تھا، رانیہ سے کہہ دیتا کہ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ میری اور رانیہ کی باتیں وہ سن چکی تھی، کہاں کہاں میں نے اسے نہیں ڈھونڈا، اپنے کیے پہ پچھتا رہا تھا۔ اس کا عادی ہو چکا تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، اس کے ساتھ لگ کے سونے کی عادت پڑ چکی تھی، اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اس کی بہن کئی بار مجھ سے پوچھ چکی تھی کہ دعا کہاں ہے، میری والدہ اور میرا بھائی کہاں ہیں، آپ نے ایسا کیا کہا ہے دعا سے، بتائیں مجھے۔ میں اسے کیا بتاتا، اپنے ہاتھوں سے کیا کچھ کھو چکا ہوں۔ کاش کہ رانیہ سے یہ سب نہ کہتا یا پھر اپنی جائیداد اپنے نام نہ لگواتا۔ میرا پیسہ، یہ بنگلہ مجھے سکون نہیں دے رہا تھا، میرا چین، میرا سکون وہ لے کے جا چکی تھی۔ جانے کتنے سال بعد میں نے مسجد میں ختم رکھا، نماز پڑھی، دعا میں صرف دعا کو مانگا۔ وقت گزرنے لگا، 1 سال میں نے پورا شہر چھان مارا، کوئی ہاسپٹل، کوئی دارالامان، کچھ نہیں چھوڑا۔ اب تو اس کی بہن بھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ پورے 1 سال کے بعد بیل بجی تو کچھ دیر بعد چوکیدار اندر آیا، ہاتھ میں 3 ماہ کا بچہ تھا۔ میں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے، کون ہے یہ؟ کہنے لگا پتہ نہیں صاحب جی، ڈور بیل بجی، جب میں نے دروازہ کھولا تو رکشہ جا چکا تھا اور یہ بچہ ہمارے دروازے کے پاس تھا۔ میں حیران ہوا کہ کون اپنا بچہ یہاں چھوڑ گیا۔ بچہ ایک پرانے سے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جب میں نے وہ کپڑا پیچھے کیا تو وہاں ایک رکا تھا۔ جب اسے کھول کے پڑھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے، میں اسے کبھی بھی آپ کے حوالے نہ کرتی، لیکن اس کے دل میں سوراخ ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کا علاج کروا سکوں، اس لیے آپ کی امانت آپ کو واپس دے رہی ہوں۔ اگر آپ کو میرے کردار پہ شک ہے تو بے شک آپ DNA ٹیسٹ کروا لیجئے گا۔ دعا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ بچے کو گود میں لے کے میں باہر کی طرف بھاگا، مین دروازہ کھول کے دیکھا لیکن سڑک بالکل خالی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا وہ رکشہ کس طرف گیا ہے، کہاں گیا ہے وہ؟ کہنے لگا پتہ نہیں صاحب جی، کوئی عورت تھی، کالی چادر میں چہرہ چھپا رکھا تھا۔ جب تک میں نے دروازہ کھولا تب تک وہ کافی آگے جا چکی تھی، بس پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہاں گئی ہے، وہ کہاں چھپ کے رہنے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بچہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، پیار کرنے لگا۔ شاید وہ یہی خوشخبری سنانے کے لیے آئی تھی کہ وہ امید سے ہے، لیکن میری باتوں نے اسے، میں بچے کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا کہ بس ایک بار وہ مجھے مل جائے، ایک بار، پھر میں اسے کبھی بھی جانے نہیں دوں گا۔ اپنے بیٹے کو میں اسی روز ہاسپٹل لے کے گیا، اس کا پورا چیک اپ کروایا۔ واقعی اس کے دل میں سوراخ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک یہ 1 سال کا نہیں ہو جاتا ہم آپریشن نہیں کر سکتے۔ اس کی میڈیسن کافی مہنگی تھی جو میں اسے دیتا تھا، میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا، یہاں تک کہ آفس بھی زیادہ تر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتا تھا۔
सब लोग मुझे हैरत से देखते थे। बच्चा काफ़ी कमज़ोर था, रोता था तो होंठ नीले हो जाते थे और मेरी जान निकलने लगती थी। उसे फीडर तक मैं पिलाता था, उसे संभालता था। मैंने फिर से दुआ को ढूंढना शुरू किया। एक बार मुख्तलिफ जगहों से ढूंढ कर एक छोटे से कैफ़े में आ गया जो एक औरत चला रही थी। नकाब किया हुआ था, स्कार्फ में ऑर्डर भी ले रही थी और तैयार भी कर रही थी। मैं गायब दिमागी से अपने बेटे को लिए वहाँ बैठा था जब उसकी आवाज़ पे चौंका। यस सर, क्या ऑर्डर करेंगे? मैंने बरजस्ता उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और नज़रें मेरे बेटे पे थीं। उसकी आवाज़ मैं भूल नहीं सकता था, चाहे वो जितना मर्जी बदल के बात कर लेती। मैं हज़ारों में पहचान सकता था। मैंने उसकी तरफ देखा पर वो मुझे नहीं देख रही थी, वो बस बच्चे को देखे जा रही थी। मैंने उसकी कलाई पकड़ी तो उसने घबरा के मेरी तरफ देखा। मैंने कहा दुआ। कहने लगी मेरा हाथ छोड़ेंगी, क्या बदतमीज़ी है। लेकिन अगले लम्हे मैं उसका नकाब हटा चुका था। वो वही थी। मैंने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। मैं उसे उस छोटे से रेस्टोरेंट से बाहर निकाल के ले आया। कहने लगी हाशिम मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ? क्यों छोड़ दूँ? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। कहने लगी मैंने अच्छा नहीं किया, जो कुछ तुमने किया। मैंने कहा तो मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे पूछती, मैं तुम्हें जवाब देता। तुम चोरों की तरह क्यों भागी? ये कहते हुए मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसे अंदर धकेल के बिठा चुका था और अपना बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पे फटाफट से बैठा कि कहीं वो उतर के भाग ना जाए। मैंने कहा बताओ मुझे कहाँ चली गई थी? वो रोए जा रही थी, बच्चे को सीने से लगा के चूम रही थी। कहने लगी यहीं पे थी, यहीं पे काम कर रही थी। आज इतने पैसे कमाती कि अपने बेटे का इलाज खुद करवा सकती तो आपसे कभी मदद नहीं मांगती। मैंने कहा तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर जाके सीधा करता हूँ। कहने लगी मुझे नहीं रहना आपके साथ, उसी लड़की से शादी करें जिसे अपनी गोद में बिठा रखा था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बंगले के बाहर आया, हॉर्न दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। गाड़ी से उतर के मैं दुआ का डोर खुद खोल चुका था। उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके गया, उसे अपने कमरे में लेके गया, फिर दरवाज़ा बंद किया। वो अभी भी रोए जा रही थी। मैंने कहा अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। 1 साल बहुत तड़पाया तुमने और गिन गिन के बदले लूँगा मैं तुमसे। कहने लगी आपको आता ही क्या है, आप सिर्फ बदला ही ले सकते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते आप। ये कहते हुए फूट फूट के रोई। जैसे ही मैं उसके करीब आया उसने मुझे पीछे धक्का दिया। आई हेट यू। मैंने कहा मैं उस लड़की से झूठ बोल रहा था। एक बार मुझे बात करने का मौका तो दे देती। दरवाज़ा खोलती तो भाग क्यों गई थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। कितनी बार तुम्हारी बहन से पूछा कहाँ गई थी तुम, क्यों गई थी, बताओ मुझे। मैंने उसका बाजू पकड़ रखा था, बड़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मेरा बेटा रोते हुए उसे कभी देख रहा था कभी मुझे। माँ को रोता हुआ देख के खुद भी रोने लगा था। उसे रोता देख के दुआ ने अपने आंसू साफ किए, फिर उसे चूमने लगी, अपने साथ लगाने लगी। मैंने कहा इतना ही प्यार था बेटे से तो फिर अकेले को मेरे दरवाजे पे छोड़ के क्यों चली गई थी? तुम खुद भी अंदर आ सकती थी। कहने लगी जी नहीं, कम ज़र्फ नहीं हूँ मैं कि आप मुझे बदले के तौर पे इस्तेमाल करें, मेरे साथ झूठा प्यार का नाटक करें, शादी का दिलासा किसी और को दें और मैं ढीठ बन के आपके घर पे रहती रहूँ। मुझे बस मेरे बच्चे के इलाज के पैसे दे दें, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। मुझे नहीं रहना आपके पास, ना मैंने आपको अपनी शक्ल दिखानी है। मैंने कहा जाने देता हूँ मैं तुम्हें। पिछले साल से दीवानों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। शायद खुदा ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया कि तुम मुझे नज़र आ गई। मैं तो शायद। कहने लगी मैं सब जानती हूँ, आप मेरे बगैर रह सकते हैं, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा हाँ परवाह नहीं है, तभी तुम्हें दीवानों की तरह ढूंढ रहा था। परवाह ना होती ना तो रानिया से शादी कर लेता। तुम औरतें ये क्यों समझती हो कि मोहब्बत और वफा सिर्फ तुम ही करना जानती हो, कोई मर्द नहीं कर सकता। दुआ में मोहब्बत करता हूँ तुमसे, करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। वो कहने लगी झूठ बोलते हैं आप। मैंने कहा मोहब्बत तो शायद मुझे तुमसे पहली नज़र में हो गई थी जब मैंने तुम्हें दरबार पे देखा था, लेकिन उस वक्त घुमंड इतना ज़्यादा था कि समझ नहीं आई थी। मैं क्यों चाहता था कि तुम मेरे ऑफिस में नौकरी करो, मैं क्यों चाहता था कि तुम मेरा ऑर्डर लो। कोई और देखता था तो मुझे आग क्यों लगती थी।
میں نے تمہیں بدلے کے طور پر استعمال کر کے چھوڑا نہیں تھا، میں نے تم سے نکاح کیا تھا۔ کیوں کیا تھا یہ میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ وہ محبت تھی، لیکن میں پہچان نہیں پایا۔ میرا غرور تم نے توڑا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں یہ تم نے مجھے بتایا ہے۔ مجھ جیسے پتھر دل انسان کو ہر تکلیف سے آشنا تم نے کیا ہے۔ پہلے بے بسی دکھائی، پھر جدائی کا زہر بھی پلا دیا، مگر اور نہیں۔ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی ہے کرو، لیکن میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گیا، دروازہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ پہلی بار میں ڈر گیا تھا کہ کہیں مجھے چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ باہر لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد جب کمرے میں گیا تو میرا بیٹا زین سو چکا تھا، اس کے ساتھ لیٹی دعا ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے کمرہ بند کیا، لائٹ بھی بند کر دی۔ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، میں تب تک اس کے برابر میں آ کے لیٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی میں نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ مجھے چھوڑیں، مجھے نہیں آپ سے بات کرنی۔ میں نے کہا مت کرو، بھاڑ میں جاؤ، لیکن میں اپنی منمانیاں بھی کرنے لگا۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی، نہ اسے چپ کروایا۔ غصہ تو مجھے بھی اس پہ بہت تھا۔ 1 سال اس نے کہاں کہاں مجھے دھکے نہیں کھلوائے تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ 1 سال بعد جب میرے بیٹے کا آپریشن تھا تو دعا کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ پریشان تو میں بھی بہت تھا۔ جب تک زین آپریشن تھیٹر میں رہا ہم دونوں جائے نماز سے اٹھے نہیں تھے، بس اپنے بچے کی لمبی عمر اور صحت کی دعائیں مانگتے رہے۔ اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا اور پھر ہم دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ کبھی کبھی محبت ایسے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتی ہے کہ ہم تو پہلی نظر میں کسی کے اسیر ہو چکے تھے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔